ڈچ حکومت کی طرف سے ہمارے 3 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ ایسی سزائیں کسی بھی مسلمان کے لیے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ ایک تو اشرف جلالی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سعد رضوی کو 4 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کرکٹر خالد لطیف کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ بھارت کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے اپنا البرکہ نیوکلیئر پلانٹ سونپ دیا گیا ہے، بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سیاستدانوں کے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اظہر صدیق کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ایک مسلم لیگی لیڈر کی طرف سے۔ لیڈر کون ہے؟ پہلی بار اس کا نام سنا ہے، اختیار ولی ان کا نام ہے۔ ایک پروگرام میں تھے، ڈاکٹر فضا کے پروگرام میں، وہاں پہ اس شخص کی طرف سے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوفر شخص ہے، اور اس کے جواب میں اظہر صدیق کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو لوفر کہا گیا ہے، اگر میں نواز شریف کے بارے میں کہوں کہ نواز شریف لچا ہے، لفنگا ہے، لوفر ہے، تو پھر ان کو کیسا لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کہتا نہیں ہوں، اگر کہا جائے تو ان کو کیسا لگے گا؟ اس پر اس بندے کی طرف سے جو کچھ بدتمیزی کی گئی، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، تو لگتا تھا کہ میاں نواز شریف ان کا مرشد ہے اور ان کی مرشد کے شان میں کوئی گستاخی کر دی گئی ہے۔ ہر لیڈر اپنے لوگوں کے لیے مرشد کا درجہ رکھتا ہے یا مرشد کی طرح کا ہی ہوتا ہے، احترام کے حوالے سے۔ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں بات کریں گے تو اسی طرح کی بات آپ کے لیڈر کے بارے میں کہی جائے گی، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس محفل میں، جیسا اس پروگرام میں ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں خیر یہ گزری کہ آخر کار اظہر صدیق کی طرف سے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا۔ پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے تک بھی نوبت پہنچ گئی تھی۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا۔ اچھا میری بات سنیے گا جی۔ ابھی انہوں نے کہا گنڈا پور کے بارے میں الفاظ تمہیں استعمال کیے لوفر، اگر میں الفاظ بات کروں لچا، لفنگا، لوفر، نواز شریف، تو کیا اچھا لگے گا؟ میں نہیں ایسے الفاظ استعمال کرتا، میں نہیں الفاظ آرام سے بات کرو اظہر صدیق، تمہارا آرام سے بات کرو۔ آپ خوش رہیں گے، آپ نے بات کرنے، میں نہیں بولا، تمیز سے بات کرو، آپ کی بات میں تمیز سے میں بات نہیں بول رہا، تمیز سے بات کرو۔ نواز شریف کا نام لیتے ہو چپڑاسی، دوسری بات کی تو ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ واپس لو الفاظ اپنے میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے تم نے الفاظ پہلے لیے، میرے سامنے بیٹھ کر تم نے گالی دی، میں تمہاری طرح چوڑا نہیں ہوں۔ اچھا آپ پلیز اس لڑائی کو ختم کریں، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے، 2 ٹکے کے بندے ہو تم۔ ایک منٹ، میرے جیسا بندہ میرے چپڑاسی ہوتا ہے، خبردار جو تم نے غلط بات کی۔ اختیار صاحب، اظہر صاحب، نہیں مجھے غصہ آتا ہے اس بات، بھائی میں نے سنی ہے ساری باتیں اس کی، تمہیں کیا غصہ آتا ہے؟ غصہ آنا بھی آتا ہے، میں بول رہا ہوں، بات کرو اور دلیل کے ساتھ کرو، میں بول رہا ہوں اس میں دلیل سے بات کرو، اختیار صاحب، دلیل سے بات کرو۔ بکواس کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے جواب دے دیا خود ہی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرا، سر آپ دونوں اسکرین پہ بیٹھے، پوری دنیا آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے، سب آپ کو سن میں رہے ہیں، بندے کیا کے ہو گھر گیا آپ تک بھی لوگ؟ پہنچ جاتا ہوں۔ بھائی اچھا جا تو جس کے گھر آنا تو نے آج جس کے گھر آنا تو نے مذاق بنا ہوئے سامنے بیٹھ کے دھمکیاں دیتا ہے تمہیں، یہ تمہیں تمیز ہے؟ خدا رہا یار، چپ کرو، اپنی بات کرو اور دلیل کے ساتھ کرو۔ اجے صاحب تھوڑا حوصلہ رکھیں آپ۔ کسی کی قیادت میں آپ نے گالی دی میرے سامنے، تو میرے لیڈر کے خلاف بات کرو گے میں تمہیں سنوں گا، اختیار صاحب، اظہر گالی صاحب، دو گے میں سنوں گا۔ اپنے ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات ہے، یہ جو باتیں کر رہا تھا میں نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، یہ کون ہوتا ہے انٹرفیئر کرنے والا بیچ میں؟ آپ دونوں پلیز حوصلہ رکھیں، آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیے، آپ لوگ جب خود ریپیٹ میں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا آپ دونوں کیا بولے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ بالکل دیکھ لیجئے گا، بالکل دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں میں نے صرف الفاظ استعمال کر کے کہا کہ اگر میں ایسے الفاظ کروں کیسا لگے گا، انہوں نے استعمال کیے نا لفظ، اچھی بات نہیں ہے، معافی مانگنی چاہیے ان کو بھی اس بات کو، لیکن ہم آگے چلتے ہیں باتوں کو لے۔ اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف سے، متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھارت کو اپنا نیوکلیئر پلانٹ البرکہ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
تو بھارت کتنا زیادہ ایسے میں مہارت رکھتا ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ترین پروگرام ہے، جبکہ دنیا کا سب سے زیادہ غیر محفوظ پروگرام اگر ہے تو وہ بھارت کا ہے۔ نیوکلیر پروگرام بھارت کا دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ پروگرام ہے، اور اب تک بھارت کے کئی ایٹمی سائنسدان قتل ہو چکے ہیں، کئی نے خودکشی کر لی ہے، کئی کو اغوا کیا گیا ہے، اور بھارت میں بار بار یورینیم کی چوری ہوئی ہے۔ بھارت اپنے ایٹمی پروگرام کو سنبھال نہیں سکتا، چوری ہوتی ہے، سائنسدان اس کے مارے جاتے ہیں، اور پھر دیکھ لیجئے کہ ہمارے برادر ملک کی طرف سے کتنا بڑا اس پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ اپنا البر کا نیوکلیر پروگرام اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ اس کو چلائے گا، وہ اس کو دیکھے گا، دیکھنے کے علاوہ اور کیا کچھ نہیں کرے گا۔ آپ مسلمان ممالک ہیں، آپ کو اگر ایسے معاملات میں کسی مشاورت کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، یا جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، پاکستان اس حوالے سے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حکمرانوں کو وہی خوف ہو جو ایران کے حوالے سے ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ کا اوپر ڈنڈا ہے۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے سوچا گیا ہو کہ اگر پاکستان کے حوالے یہ معاملات کیے جاتے ہیں تو ناظرین یقین رکھیں کہ پاکستان کے حوالے اگر یہ نیوکلیر پروگرام کر دیا جاتا تو پاکستان کا جس طرح سے اپنا ایٹمی پروگرام ہے، محفوظ ہے، اور اس میں کبھی چوری نہیں، پاکستان میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا کہ یورینیم چوری ہو یا اور کسی قسم کا کوئی بھی مس ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں آج تک نہیں ہوا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے متحدہ عرب امارات والے حکمران صرف اس وجہ سے بھارت کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہو کہ امریکہ اس معاملے میں رخنہ اندازی نہ کرے۔ یہ معاہدہ کہاں پہ ہوا ہے؟ متحدہ عرب امارات میں معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ متحدہ عرب امارات کے صدر سربراہ محمد بن زید وہ بھارت کے دورے پر آئے تھے، وہاں ان کی مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے مابین یہ یادداشت پر سائن ہوئے ہیں، معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت البرکہ کی نگرانی کرے گا، اس کی سپرویژن کرے گا، اس کے حوالے یہ پروگرام کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیدرلینڈ میں۔ نیدرلینڈ میں ہمارے 3 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے، 10 سال، 4 سال اور 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ خالد لطیف کو شاید 12 سال ہے یا 10 سال سزا ہے، وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ ہوا کیا، کیوں سزا سنائی گئی ہے، اس کی تفصیل میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ نیدرلینڈ وہی ملک ہے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزام کیا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزام تھا کہ انہوں نے وہاں سے کئی نقشے چوری کیے ہیں، وہاں سے معلومات چوری کی ہیں، اور پاکستان میں وہ معلومات لا کے، وہ نقشے لا کے، یا جو بھی وہاں سے انہوں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے معلومات انفارمیشن چوری کر کے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا، پاکستان کا ایٹم بم بنا دیا۔ تو اس الزام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے یہ کیس وہاں پہ لڑا گیا۔ یہاں سے انہوں نے ایس ایم ظفر صاحب کو اپنا وکیل کیا، انہوں نے یہ کیس لڑا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی باعزت رہائی ہو گئی تھی۔ آپ آ جاتے ہیں کہ ہمارے 3 لوگوں کو، اشرف جلالی کو، سعد رضوی کو اور خالد لطیف کو نیدرلینڈ اسی حکومت کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سزا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سعادت ہے، ان کے لیے اعزاز ہے ایسی سزا کا ملنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کچھ کیا ہوا، کیوں ہوا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کرنے والے اسلام مخالف ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر اکسانے کے الزام میں نیدرلینڈ کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد مولانا اشرف جلالی کو سزا سنا دی۔ دونوں پاکستانیوں پر ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا اور سزا بھی ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی۔ ڈچ عدالت نے مولانا اشرف جلالی کو 14 سال اور حافظ سعد رضوی کو 4 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سعد رضوی اور مولانا اشرف جلالی پر گیرٹ وائلڈرز کے قتل کا فتویٰ دینے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دائیں بازو کے اسلام مخالف ڈچ رکن پارلیمنٹ گیرٹ وائلڈرز نے سعد رضوی اور مولانا اشرف جلالی کے خلاف ایمسٹرڈیم ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سعد رضوی اور مولانا اشرف جلالی پر الزام تھا کہ انہوں نے توہین رسالت کے الزام میں اسلام مخالف سیاستدان گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر لوگوں کو اکسایا۔ ڈچ پروسیکیوٹر نے الزام لگایا کہ مولانا اشرف جلالی نے
اسلام مخالف ڈچ سیاستدان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے رہنما سعد رضوی پر بھی گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر اکسانے کا الزام تھا۔ مذکورہ معاملے پر ایک خط میں ڈچ حکومت نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ ملزمان کی حوالگی کے لیے پاکستان نے متعدد بار درخواست کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حکومت اس معاملے میں پاکستان پر زور دیتی رہے گی۔ نیدرلینڈ کا پاکستان کے ساتھ قانونی معاونت کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ گزشتہ سال ڈچ عدالت نے پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو 12 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ خالد لطیف پر بھی لوگوں کو اسلام مخالف ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر اکسانے کا الزام تھا۔ عدالت نے خالد لطیف کی غیر موجودگی میں ان پر مقدمہ چلایا اور خالد لطیف کی کسی بھی موقع پر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنے اور نہ ہی سزا کے اعلان کے وقت وہ نیدرلینڈ میں موجود تھے۔ ڈچ پراسیکیوٹر کے مطابق خالد لطیف نے 2018 میں آن لائن ویڈیو میں گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر $23,000 اس وقت کے 30 لاکھ پاکستانی روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ ڈچ عدالت نے 38 برس کے سابق پاکستانی بلے باز کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے الفاظ کو قتل پر اکسانے کے مترادف اور دھمکی آمیز قرار دیا تھا۔ خالد لطیف نے دائیں بازو کے اسلام مخالف ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے اعلان کے بعد یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ 2018 میں مسلمانوں اور اسلام مخالفت کے حوالے سے مشہور دائیں بازو کے ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز نے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج کے بعد اس نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ ان لوگوں کو سزا کس بنیاد پر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سزا ہے یا پھر یہ ان کے لیے سعادت ہے یا ان کے لیے اعزاز ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔